السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہم باب پڑھ رہے تھے، باب الصدقۃ قابل الرد۔ اس باب کی یہ آخری حدیث ہے۔ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابو عاصم النبیل اخبرنا سعدان بن بشر قال حدثنا ابو مجاہد حدثنا محل بن خلیفہ الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول كنت عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ فجاءه رجلان، آپ کے پاس دو آدمی آئے۔ احدهما یشکو العیلہ، ان میں سے ایک شخص شکوہ کر رہا تھا فقر کا، عیلہ غربت فقر۔ والآخر یشکو قطع السبیل، اور دوسرا شکایت کر رہا تھا راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی۔ قطع السبیل، راستے کے منقطع ہونے کا یعنی غیر محفوظ ہونے کا، کہ لوٹ مار ہوتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما قطع السبیل، جہاں تک معاملہ راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا ہے، راستوں کو توڑ دینے کا ہے، تو فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، بس نہیں آئے گا تجھ پر مگر تھوڑا سا عرصہ، یعنی تھوڑا ہی وقت گزرے گا، پھر ایسا منظر بھی سامنے آ جائے گا۔ حتی تخرج العیر الی مکہ، حتیٰ کہ تجارتی قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوگا، بغیر خفیر، بغیر کسی خطرے کے، محفوظ طریقے سے۔ تو بغیر کسی محافظ کے یہ قافلہ مکہ کی طرف آئے گا، مکہ سے جائے گا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو تجارت کی غرض سے مکہ آنے والے جتنے قافلے تھے ان کو راستوں میں لوٹ لیا جاتا تھا، راستے غیر محفوظ تھے۔ تو یہ ایک شکوہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلدی یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، اللہ کے حکم سے راستے محفوظ ہو جائیں گے۔ پھر اگر تجارتی قافلے کے ساتھ کوئی محافظ نہ بھی ہو تو بھی امن اور سکون کے ساتھ یہ مکہ پہنچ جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَيْلَةُ، جہاں تک معاملہ عیلہ کا ہے یعنی فقر و فاقے کا ہے، فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، بے شک قیامت قائم نہیں ہوگی، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، حتیٰ کہ چکر لگائے گا تم میں سے کوئی ایک اپنے صدقے کو لے کر۔ اب طواف کرنا، چکر لگانا، تلاش کرنا، تم میں سے کوئی ایک اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے گا، لوگوں کو چکر لگاتا پھرے گا، لا یجد من یقبلها، وہ نہیں پائے گا اپنے صدقہ کو قبول کرنے والا کوئی، اس کے صدقہ کو قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ مال کتنی فراوانی ہوگی، مال کتنی کثرت ہوگی کہ اب سارے ہی صدقہ دینا چاہ رہے ہوں گے لیکن صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے باب جو تھا، ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی زکوٰۃ اور صدقات نکال دیں جب زکوٰۃ اور صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے شریعت کے اس حکم پر عمل کر لیں۔ اب کن کا صدقہ قبول ہوگا ایسی صورت میں؟ ان کا جو اس سے پہلے دیتے رہے تھے۔ کن کا نہیں ہوگا؟ جو اس سے پہلے نہیں دیتے تھے اور اب کوئی لینے والا نہیں اور مال سنبھالا نہیں جا رہا اور صدقہ دینے کے لیے آ گیا۔ یہ زکوٰۃ اور صدقہ دونوں کے لیے۔ ثم لا یقفن احدکم، پھر ضرور بضرور کھڑا ہوگا تم میں سے کوئی ایک، وقفا یقف، اور یہ مؤکد ہے لام تاکید اور نون سکیلہ کے ساتھ، پھر ضرور بضرور کھڑا ہوگا تم میں سے کوئی ایک، بین یدی اللہ، اللہ کے سامنے قیامت کے دن، لیس بینہ و بینہ حجاب، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔
वला तर्जुमान, और ना कोई मुतरजिम होगा, युतरजिमु लहू, जो उसको उसकी तर्जमानी कर रहा हो। खालिक और मखलूक के बीच में कोई तर्जमान नहीं होगा तर्जमानी के लिए, बल्कि बगैर किसी पर्दे के वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अल्लाह सवाल करेगा उससे। कितना मुश्किल तरीन लम्हा होगा जब रब के सामने एक बंदा खड़ा होगा और अल्लाह ताला उससे कुछ सवालात कर रहा होगा। तुम लयकूलन्न लहू, अल्लाह उससे कहेगा, जरूर बजरूर अल्लाह कहेगा उससे, अलम ऊती का मालम, क्या मैंने तुझे माल नहीं दिया था? फला यकूलन्न बला, वो जरूर बजरूर कहेगा, क्यों नहीं, तूने माल दिया था। तुम लयकूलन्न, फिर अल्लाह जरूर उससे कहेगा, अलम उर्सिल इलैका रसूला, क्या मैंने तेरी तरफ अपना रसूल नहीं भेजा था? फला यकूलन्न बला, वो कहेगा क्यों नहीं, जरूर भेजा था, बिल्कुल भेजा था। तो जवाब नहीं है, जाहिर है माल दिया था, माल में से ज़कात नहीं दी, सदका नहीं दिया, तो अब सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रसूल भेजा था, उस रसूल की शरीयत पर अमल नहीं किया, जवाब देना होगा। और जब फंस जाएगा तो उसके सामने मंजर क्या होगा? फयंदुरु यमीनी ही, अपने दाईं तरफ देखेगा, फला यरा इल्ला नार, तो जहन्नमी नजर आएगी उसे। सुम्मा यंदुरु अन शिमाली, फिर बाईं तरफ देखेगा, फला यरा इल्ला नार, नहीं देखेगा वो मगर आग ही को। इस मौके पर अगर अमल, अगर कोई चीज जहन्नम की आग से बचा सकती है, रब की रहमत और मगफरत का सबब बन सकती है, तो वो नेक अमाल हैं, और नेक अमाल में से ज़कात और सदकात भी हैं। इसलिए फरमाया फल यत्तकियन्ना अहदुकुमुन नार, चाहिए कि जरूर ब जरूर बचे तुम में से कोई एक आग से, तुम में से हर कोई जहन्नम की आग से बचे। तुम में से हर शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, वलो बिशिक्कि तमरतिन, अगरचे आधी खजूरी क्यों ना हो। अगर आपको आधी खजूर ही मुयस्सर है तो आधी खजूर भी अल्लाह की राह में सदका कर दें, ये आधी खजूर भी आपको जहन्नम से बचा लेगी। फ़इल्लम यजिद, अगर वो भी नहीं है, फ़बिकलिमतिन तय्यिबतिन, तो उम्दा गुफ्तगू, अच्छी बात ही मुंह से निकाल दें, अच्छा बोल भी आपको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाएगा। आखिरी दो जुमले जो हैं इस बात पर दलालत करते हैं कि इंसान किसी नेकी को हकीर न जाने। आपके पास वसाइल बड़े महदूद हैं, आपकी अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही, सदका में से अगर आपको बहुत ही मामूली सी रकम भी अल्लाह की राह में खर्च करनी पड़ जाए तो खर्च करिए। हो सकता है ये मामूली आपकी निगाह में हो, लेकिन ये अल्लाह की निगाह में मामूली नहीं, अगर आप इखलास के साथ, दिल की खुशी के साथ और ईमान के साथ खर्च करेंगे तो। एक कलमा भी जहन्नम से बचाने के लिए काफी होता है, आधी खजूर भी काफी होती है। और जाए जो साहिब इस्तात हैं, जिनका अल्लाह ने माल दौलत से नवाजा है, तो याद रखिए उनके सदकात और खैरात, उनके अतियात, ज़कात की अदायगी, आमाल सालिहा, लोगों के साथ हुस्न सलूक, हुस्न रवैया, ये भी उस इंसान को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है, और बहुत ही मजबूत सबब बन सकता है। तो इस बाब से जो हदीस का ताल्लुक है वो बिल्कुल वाज़ेह है। तो आपने फरमाया कि ऐसा वक्त आएगा जब बंदा सदका लेकर जाएगा, ज़कात लेकर जाएगा, और ज़कात वसूल करने वाला कोई नहीं होगा, और बाप था कि ऐसे वक्त के आने से पहले मेरे सदका कर दो। जब खा पी के आप रज जाते हैं, हमारे यहाँ अक्सर खर्च करने में रद्दी चीजों का ख्याल रखा जाता है। एक चीज आपके इस्तेमाल में और जब खराब हो जाती है तो आप अल्लाह की राह में निकालने की फिक्र में आ जाते हैं। ताज़ा आपने खाना बनाया है, और उसूल तो यही था कि उसमें से आप अपने पड़ोस में अपने ज़रूरतमंदों को आप दें, लेकिन आपने नहीं दिया। लेकिन जब वो आपके अब इस्तेमाल में नहीं रही चीज़, और फ्रेश नहीं रही, बासी होने के करीब है, अब आपको पड़ोसी भी याद आ जाते हैं, आपको फिर मुस्तहिक लोग भी याद आ जाते हैं। तो ये गलत है, मुसलसल ये करना गलत है। देखें, अगर कोई अपनी पुरानी चीजें, इस्तेमाल वाली चीजें सदका करना चाहे कर सकता है, लेकिन सिर्फ यही ना करता रहे। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, पसंदीदा चीज भी खर्च करो। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिरीन, ये खबीस चीजों का कसद ना किया करो जिसको तुम खुद भी नहीं लेते।
اگلا باب ہے باب اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو کھجور کے ایک ٹکڑے، بل قلیل من الصدقہ، اور معمولی سے صدقے کے ذریعے ہی ہو۔ سبحان اللہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہے یا معمولی صدقہ ہے، قلیل من الصدقہ، یہ بھی آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، اچھائیوں میں سے، نیکیوں میں سے کسی بھی چیز کو حقیر نہ جانے، یہ عطا فرما رہا ہوں۔ رستے سے کسی نے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا، یہ بھی جہنم سے بچاؤ کا ایک موجب ہے۔ مسجد سے آپ نے کوئی ایک تنکا نکال کر پھینک دیا، یہ بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ایک اچھی بات کہہ دی، یہ بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ آدھی کھجور خرچ کر دی، یہ بھی جہنم سے بچاؤ کا ایک سبب ہے۔ تو جنت میں جانے کا سبب، جہنم سے بچاؤ کا سبب ہے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، جن کو انسان اپنی نگاہ میں معمولی سمجھتا ہے۔ مثال دیے، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اور اپنے نفسوں کو ثبات دینے کے لیے۔ حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا ابو النعمان الحکم هو ابن عبد الله البصری حدثنا شعبۃ عن سلیمان عن ابی وائل عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال لما نزلت آیت الصدقہ، جب صدقے والی آیت اتری، صدقہ کرو صدقہ کرو، جب یہ آیت اتری، کننا نحامل، ہم بوجھ ڈھونے کا کام کرتے تھے، بوجھ اٹھانے کا کام کرتے تھے، یعنی بھاری بوجھل چیزیں اٹھا کر اپنی کمر پر لاد کر ان کو بیچتے یا یہ کام کرتے، مزدوری ملتی، اور اس میں سے پھر ہم کیا کرتے؟ صدقہ کرتے۔ تو کننا نحامل، ہم بھاری کام کرتے یا بھاری چیزوں کو اپنی کمر پر لاد کر مزدوری کرتے۔ فجاء رجل، ایک شخص آتا، فتصدق بشیء کثیر، بہت بڑی چیز خرچ کرتا، جس کو اللہ نے بہت زیادہ وسائل سے نواز دیا، کثیر چیز صدقہ کر دیتا۔ فقالوا مرائی، اس پر لوگ بالخصوص منافقین یہ جملے کستے، یہ تو ریاکار ہے، زیادہ مال لایا ریاکاری کے لیے۔ وجاء رجل فتصدق بصاع، ایک آدمی آیا اور آتا اور صدقہ کرتا، کتنا؟ ایک سا، 2.5 کلو۔ فقالوا، اس پر منافقین یہ تبصرہ کرتے، ان اللہ لغنی عن صاع ھذا، اللہ تعالیٰ تو اس بندے کے اس سا سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں اس کی، اللہ کو اس قلیل مال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مال زیادہ خرچ کرتے تو ریاکار کہا جاتا، قلیل مال خرچ کرتے تو کہتے اللہ کو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، قلیل مال کی۔ فنزلت، اس پر یہ آیت اتری، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو عیب جوئی کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں مومنین میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر۔ کتنا صدقہ؟ زیادہ خرچ کرنے والوں پر، متطوعین من المؤمنین فی الصدقات، زیادہ صدقہ کرنے والوں پر کیا کرتے؟ یلمزون، عیب جوئی کرتے، عیب لگاتے۔ اور والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر بھی جو کم صدقہ کرتے ہیں، محنت سے کما کر لاتے ہیں اور تھوڑا صدقہ کرتے ہیں، ان پر بھی تانا۔ یہ منافقین ہے۔ تو اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے، یہ ان سے مذاق کرتے ہیں تو کل قیامت کا دن ہوگا، ان سے بھی مذاق کیا جائے گا، ان کا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان اہل ایمان کا جو تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا خرچ کرنا، معمولی سا خرچ کرنا، اپنی استطاعت کے بقدر خرچ کرنا، چاہے وہ معمولی سا ہو، اگر یہ چیز کوئی قابل تعریف نہ ہوتی تو قرآن میں نہ ہوتی۔ قابل تعریف ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے، سبق درہم، ایک درہم سبقت لے گیا 100 درہم پر، ایک حدیث میں 1,00,000 درہم پر، ایک درہم سبقت لے گیا 1,00,000 درہم پر۔ کیسے بھائی؟
ایک درہم نے کیسے سبقت لے لی؟ اس طرح کہ ظاہر ہے جس نے ایک درہم خرچ کیا اس کے پاس گنجائش اتنی تھی، اور جس نے 1,00,000 درہم دیے ہیں اس کے پاس تو خزانہ ہی اتنا تھا، اس میں ایک کونے سے معمولی سی رقم 1,00,000 اس کے لیے ایک معمولی سی رقم وہ خرچ کر دی۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اس کے پاس خزانے تھے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی۔ دوسری بات اخلاص، 1,00,000 دینے والا وہ اس اخلاص کا مالک نہیں تھا جس اخلاص کا مالک 1 درہم دینے والا ہے۔ 1 درہم کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس لیے تو وہ حدیث بھی جس میں نبی اسلام نے صحابہ کی تعریف کی ہے کہ آدھی جو جو کی مٹھی ہے یا ایک مٹھی جو کی، ایک مد یا آدھا مد، اگر کوئی شخص صحابہ کرام میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو پھر فرمایا کہ یہ صدقہ کرنا اتنا عظیم ہے، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر دے، احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر دے، اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو یوں بھی پیش کیا گیا ہے کہ یہ صحابہ کے بیچ ہی کے بارے میں کہا گیا جو بدری صحابہ ہیں، قرون اولا کے اندر جو صحابہ کرام کے جو طبقے کو اگر ہم 2 حصوں میں تقسیم کریں، جو مرحلہ اولا کے صحابہ ہیں وہ اور بعد والے صحابہ، یہ ان کے تقابل میں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو خرچ کیا، یہ بعد والے صحابہ اگر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر دیں تو اس کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا اور ہمارا تقابل کیا بنتا ہے پھر؟ حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا ابي حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرنا بالصدقه، جب اللہ کے رسول ہمیں صدقے کا حکم دیتے، انطلق احدنا الى السوق، اخلاص کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہو، بس لوگوں سے شہرت تعریف وصول کرنا اپنے اندر، اس کی چاہت ہی ختم کر دی جائے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اتنی بات کافی ہے، اور اپنے عمل کو کرنے کے بعد بھول جائیں، یاد مت رکھیں، یاد رکھیں گے تو پھر وہی ریاکاری پیدا ہوتی رہے گی، میں نے تو یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب حکم دیا صدقے کا تو ہم میں سے کوئی ایک جاتا بازار کی طرف فتحاملا، تو وہ بھاری بوجھل کام کرتا، بھاری بھاری کام کرتا، مشکل ترین کام کرتا، سامان کو اٹھاتا کمر پر بھاری بھرکم اور اسے لاتا، مزدوری کرتا، فیوسیب المدہ، اور اس کو ایک مد حاصل ہوتا، غلے کا یا کھجور کا ایک مد حاصل ہوتا جسے وہ صدقہ کر دیتا۔ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِئَةَ أَلْفٍ، لیکن آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب اللہ کے رسول نے ہمیں صدقے کا حکم دیا تو ہم محنت مزدوری کرتے، اور وہ صدقہ محنت مزدوری کے بعد جو معمولی سے رقم ملتی اس کو صدقہ کر دیتے۔ اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آج وہ جو ایک ایک درہم کے لیے محنت کیا کرتے تھے، ایک ایک مد کے لیے محنت کیا کرتے تھے، آج ان صدقوں کی کثرت، ان صدقوں میں اخلاص، جس کا نتیجہ یہ بنا کہ آج اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ان لوگوں کو، لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دور کے اندر محنت کر کے صدقہ کیا جاتا تھا، اور خوشی کے ساتھ آج لوگوں کے پاس لاکھ لاکھ درہم و دینار موجود ہیں، لیکن صدقہ کرنے کا وہ جذبہ نہیں ہے جو ان فقراء صحابہ کرام، قلیل المال صحابہ کرام اور وسائل کی قلت کے باوجود صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، ایک عورت داخل ہوئی ام عائشہ صدیقہ کے گھر میں، معها ابنتان، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، تسألو، اس نے آ کر ام عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کچھ دو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ فلم تجد عندي شيئا غير تمرہ، سوائے کھجور کے ہمیں کچھ بھی نہ ملا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں ایک کھجور کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہ ملا۔
فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، میں نے وہ دے دیا اسے، مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں نے وہ دے دی اسے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کیا توکل علی اللہ تھا، کیا صدقے کی چاہت اور جذبہ تھا۔ ایک کھجور گھر میں ہے، یہ نہیں سوچا میرا کیا بنے گا، رسول اللہ آئیں گے ان کو بھی کچھ دینا ہے، ہمارے پاس صرف ایک کھجور ہے، دے دیں گے تو کیا بنے گا، کل طعام یہ تھا اور سارا کا سارا ہی دے دیا۔ پھر آگے دیکھیں ایک اور جذبہ، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس نے، اس ماں نے، وہ دونوں اس کھجور کے دو حصے کیے اور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیے۔ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، خود کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک اسے بھی لگی تھی، ضرورت اسے بھی تھی، لیکن اس نے اپنی ضرورت سے ترجیح دی کسے، اپنی بیٹیوں کو۔ عائشہ نے کسے ترجیح دی، اس سائلہ کو، اپنے سے زیادہ ضرورت مند سمجھا، اپنے سے زیادہ اس کا حقدار سمجھا، اور یہ پرواہ نہیں کی کہ میرا کل متا یہ ہے، میرا کل کھانا یہ ہے، دے دیا اسے۔ پھر اس نے، اس ماں نے، اس کو بھی بھوک لگی، اس کی بیٹیوں کو بھی بھوک لگی، یہاں عائشہ نے ایثار کا معاملہ اختیار کیا، ترجیح کا، اور وہاں ماں نے اپنی بیٹیوں کو ترجیح دیتے وہ کھجور کے دو ٹکڑے کر کے ان کو دے دی۔ سو مقامت، پھر وہ چلی گئی، کھڑی ہوئی، فخرجت، اور چلی گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے، فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو اس معاملے کا ذکر کیا، آپ کو اس کی آگاہی دی، خبر دی کہ ایسا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کا امتحان لیا گیا یا جسے آزمائش میں ڈالا گیا ان بچیوں کی وجہ سے کچھ اس طرح، جس ماں کا یا جس باپ کا ان بچیوں کے ذریعے ایسا امتحان لیا گیا، ایسی آزمائش میں ڈالا گیا کہ انہیں اپنے پیٹ کی پرواہ کیے بغیر، اپنی پرواہ کیے بغیر اپنے بچوں کی پرواہ اسے فکر مند کر دے اور اسی کی ضرورت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ کن نہ لہو ستر من النار، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، دوزخ سے بچاؤ کے لیے ایک آڑ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ کے حالات کیسے بھی ہوں، کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اور اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر دیں جب آپ کا صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وقت کب آئے گا؟ جب صدقات لے کر نکلے ہوئے ہوں گے لوگ اور ان صدقات کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوگا، جب زمین اپنی برکت عطا نکالنا شروع کر دے گی۔ باب ای صدقاتی افضل، یا باب ای صدقاتی افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ اور پھر صدقۃ الشحیح الصحیح، بخیل کا، تندرست کا صدقہ کرنا، یعنی جب خود اسے مال کی ضرورت اور طلب ہے، خود اس مال کا وہ محتاج ہے، حرص بھی ہے، بخل بھی ہے اس کے اندر، صحت مند بھی ہے، زندہ رہنے کی امید بھی ہے، اس وقت اگر کوئی صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ افضل ہے۔ اللہ کا فرمان، وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا نا اس میں سے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے۔ دوسرا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اہل ایمان خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس دن میں نہ تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا ابو زرعة حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا، یا رسول اللہ، ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول سب سے عظیم صدقہ اجر میں کون سا ہے، اجر کے اعتبار سے سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انت صدقہ، یہ کہ تو صدقہ کرے، وانتا صحیح، تو صحت مند ہے، شہیح،
مال کے حوالے سے ہرس اور بخل ہے تیرے اندر، تخشل فقرا، اور تجھے فقیر ہونے کا ڈر بھی ہو، وتأمل الغنا، اور تجھے زندگی کی امید بھی ہو، مالدار ہونے کی امید خواہش بھی ہو۔ تو یہ کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ صحت مند ہونا، مال کے حوالے سے حریص ہونا، تخش الفقر فقیری کا ڈر، تأمل الغنا امیر ہونے کی امید یا امیر ہونے کے تعلق سے تمنا، اور یہ چار چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں، ایسی صورت میں پھر اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ سب سے عظیم ہے۔ آپ نے مالدار بننا ہے، فقر کا ڈر ہے، مال کی بڑی محبت ہے، اور آپ تندرست بھی ہیں۔ ظاہر ہے بیمار ہونے کے بعد تو لوگ خرچ کر دیتے ہیں نا بچنے کے لیے، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو، کسی طریقے سے بچ جائیں، لیکن جب آپ بچے ہوئے ہیں صحت مند ہے اس وقت خرچ کریں گے، تو یہ خرچ کرنا دل کی خوشی کے ساتھ اور ایسے وقت میں ہے جو وقت بالکل پرفیکٹ ہے صدقہ کرنے کا۔ ولا تم ہل یا ولا تم ہلو، خیرات میں ڈھیل نہیں ہونی چاہیے۔ جو آپ صدقہ کرنا شروع کر دیا نا آپ نے، اس میں اپنے آپ کو ڈھیلا مت کرنا کہ چلو اس مرتبہ نہیں دیتے، ہر سال دیتے ہی ہے نا، اس مرتبہ نہیں دیتے، بالکل نہیں۔ یہ موقع اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے نا تو اسے جاری رکھیے۔ باپ کے اچھے کام تھے تو پھر اولاد وہ اچھے کام جاری رکھے، یہ برکتیں ساری اسی وجہ سے آتی ہیں۔ لیکن بہت ہی نکمی اولاد ہوتی ہے، ناخلف وہ اولاد ہوتی ہے جو باپ نے اچھے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، اولاد نے اس کاموں کو کٹ لگا دیا ہوتا ہے۔ ہمارا باپ تو بے وقوف تھا، وہ باغ والا سورہ قلم میں آپ نے پڑھا ہے نا، ہمارا باپ بے وقوف تھا، باغ ہمارا، محنت ہماری، زمین ہماری، اور تیسرا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ آج ہم نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، تو پھر کیا ہوا؟ رات کو جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ باغ کاٹنے کے لیے، باغ کے پھلوں کو کاٹنے کے لیے گئے، باغ برباد ہو چکا تھا۔ اور اگر آپ اللہ کی راہ میں نکالتے رہیں گے تو یہ منظر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا ہے سب سے کنارہ کشی، اور اس باغ کے اندر جا کر برسو، اس باغ کے قریب جا کر برسو جس کا مالک میری راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ بادل چھاتے ہیں اور اسی باغ کو سیراب کرتے ہیں، یہ برکتیں۔ باب اذا تصدق علی غنی وهو لا یعلم، جب بندہ لا علمی میں، ایک مالدار انسان جب لا علمی میں کسی مالدار کو صدقہ دے دے، ایک شخص جو صاحب ثروت ہے، زکوٰۃ اور صدقات لے کر نکلتا ہے اور مالدار کو دے دیتا ہے، وهو لا یعلم، اس کا علم نہیں ہے۔ لا علمی میں کوئی شخص اپنی زکوٰۃ اور صدقہ غیر مستحق کو دے کر آ گیا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ اور صدقہ قبول ہوگا یا نہیں؟ تو یقیناً ہو جائے گا، لیکن اس میں شرط ہے لا علمی میں۔ اگر آپ کو یہ علم ہے نا کہ یہ زکوٰۃ لینے والا ڈرامے باز ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو زکوٰۃ کا موسم ہوتا ہے، لوگ زکوٰۃ اور صدقات نکالتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ لوگوں کی کثرت بھکاری بن کر، فقیر اور محتاج بن کر زکوٰۃ اور صدقات وصول کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم ظاہر ہے ایمان جوش مار رہا ہوتا ہے، وہ ایکٹنگ کرنے والے ان کو دے دیتے ہیں، اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں بیچارے سفید پوش، ان کا خیال ہی نہیں ہوتا، تو در ایسے لوگوں کو ڈھونڈے۔ اور دوسرا المیہ، اور یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معاشرے میں جو ہم مسلمان رہتے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی کہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو پانی اور لباس کی، صحت کی اور کھانے کی ضرورت ہے، تو لوگ صدقات میں اور زکوٰۃ میں ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور خدمت خلق
اور رفائی امور میں انسانیت کی فلاح اس طرح کہ اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھی صحت، اس پر اپنی زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی کثرت کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں۔ ویلفیئر اتنے ادارے بن چکے ہیں، اتنے ٹرسٹ بن چکے ہیں مختلف ناموں سے، بعض تو پھر گرگٹ کی طرح رنگ بدل کر نئے نئے روپ لا کر پیش کر کے لوگوں سے زکوٰۃ صدقات وصول کرتے ہیں۔ تو اس کی پرواہ سب سے زیادہ تجار کو ہوتی ہے، ہاسپٹل بھر دو پیسوں سے، اور یہ جو فٹ پاتھ پر لوگوں کو بھکاری بنا کر ان کو جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہوتا ہے، ان کو دے دو۔ بیمار ہو گیا تو اس کی صحت یابی ہونی چاہیے، اچھا لباس پہنا دو ان کو، کیونکہ جسم کی پرواہ کرنا ضروری ہے، دے رہے ہوتے ہیں بلا تفریق کہ یہ لوگوں کی اصلاح بھی کرتے ہیں یا ان کے عقیدے میں بگاڑ اور خرابی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، بدعت اور شرک پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ تو ہے ہی ایسے جو اپنے کفریہ اور شرکیہ مذہب پر قائم ہیں اور انہی کو سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے، اور اس کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا ایمان چونکہ جوش مار رہا ہوتا ہے خدمت خلق اور انسانیت کی خدمت کے نام پر ہم بھرپور خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری چیز جس کی طرف توجہ ضروری ہے وہ ہے جو روح کے محافظ ہیں، روح کی اصلاح کے ذمہ دار ہیں، نظریات کے محافظ ہیں، نظریات کے محافظ، عقائد کے محافظ، جو کتاب و سنت کے محافظ ہیں، یہ مدارس، یہ طلبہ، یہ دعوت و دین کے خدام، یہ انبیاء کے ورثاء۔ آج ان اسلامی اداروں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کیا ہے، راشن تقسیم کر دیں، اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ فلاں ٹرسٹ کو دے دیا جائے، اس وقت کیا ہو رہا ہے سستا بازار لگ رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے ان کو لباس مہیا کر دیا جائے، اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ یہاں یہ چیز دے دی جائے۔ لیکن وہ ادارے جو آپ کی نظریات کے محافظ ہیں، وہ ادارے جو کتاب و سنت کے محافظ ہیں، وہ طلبہ جنہوں نے دین کو سمجھ کر علم حاصل کر کے معاشرے میں اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اگر آپ کے پاس کتاب و سنت نہ رہا تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی خدمت کون کرے گا؟ ان اداروں کی حفاظت کون کرے گا؟ المیہ تجار پر ہے جو ان اداروں سے نکل کر ان اداروں کی سپورٹ سے باہر آ گئے۔ ایک تو ان رفائی اداروں نے جو خدمت خلق کے نام سے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ان تجار کو ان اداروں سے متنفر کر دیا، اور یہ متنفر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنی سنائی باتوں سے۔ افسوس ہے کہ انہیں چھوڑ کر آپ وہ کام کر رہے ہیں جو سارے ہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اچھا کام دیا تھا، اور وہ اچھا کام یہ تھا اب دینی ان مراکز کی حفاظت کر رہے تھے۔ کس طرح؟ ان کی سپورٹ، ان کو چلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ اور آج اگر یہ ایک بہت بڑی بات ہے، آج اگر دین کا کچھ حصہ محفوظ ہے، دین کا جو حصہ محفوظ ہے، دین جو محفوظ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت محفوظ ہے، دنیا کے اندر مسلمانوں کو صحیح عقائد کا علم ہے، چاہے تھوڑے سے ہیں، وہ بھی مرہون منت ہیں اسلامی اداروں کے، ان مساجد اور مدارس۔ خدارا تجار سے گزارش ہے، ہوش کے ناخن لیں، ان اداروں کو جو آپ سپورٹ کرتے تھے ان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ضرورت ہے آج کے دور میں جب فتنہ، شرک اور کفر اور بدعت کا اور غیر اسلامی تحریکیں جب عروج پا چکی ہیں، تو ایسے وقت میں جسم کی پرواہ سے زیادہ روح کی اصلاح کے لیے ان اداروں کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اپنے دل سے وہ میل نکال دیں۔ ادارے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، چند ادارے ہیں جو صحیح منہج اور فکر پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان اداروں سے اور ان کی محنتوں سے، ان کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ نے یہ بول بالا جو دعوت کا ہے، دین کا ہے، کتاب و سنت کا، وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اصلاح طلب بات تھی جس کو بیان کرنا ضروری تھا، تو اس پر توجہ دی جائے۔ کچھ لوگوں کا تو مذہب یہ بن چکا ہے خدمت خلق ہی سب سے بڑا مذہب ہے، بس انہیں اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ستاتی۔ اچھی بات ہے، اسلام کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ یہ ہے خدمت خلق، یہ کوئی الگ سے مذہب نہیں، الگ سے کوئی مذہب نہیں۔ اداروں کے اندر یہ شک بھی موجود ہوتی ہے، اداروں کے اندر یہ شک بھی موجود ہوتی ہے کہ جہاں وہ یہ کام کر رہے ہیں وہاں یہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے کہ اداروں کی ضروریات کیا ہے، وہ مہیا کی جائیں۔ اداروں کے ذریعے جو کام ہو سکتا ہے وہ کام دیگر طریقے سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ
यहाँ सही मनज, सही फिक्र, सही मनजी उलमा मौजूद होते हैं जिनकी रोशनी में आप ये काम कर सकते हैं, वरना ना अकायद हैं, ना ही वो अमानतदारियां हैं, और ना ही वो मामलात हैं जो किताब सुन्नत की रोशनी के मुताबिक जिनको हैंडल किया जा सके। फिर ऐसी सूरत में हमें अपनी इस्लाह करनी है और अपने मामलात को सीधा करना है, और दीन की खिदमत के हवाले से इस पहलू को फरामोश नहीं करना। अल्लाह में तौफीक बख्शे। तो ये बाब है, हद्दसना अबुल यमान अखबरना शुऐब हद्दसना अबू ज़िनाद अनिल आरज अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़ाल रजुलन, एक शख्स ने कहा, लअतसद्दक़न्ना बिसदक़तिन, मैं जरूर बजरूर सदका करूंगा। फखरज बिसदक़तिही, वो अपना सदका लेकर निकला। फवदअहा फी यदि सारिक़िन, वो एक चोर के हाथ में देकर आ गया। पता ही नहीं था कि ये चोर है, उससे समझे शायद ये खड़ा हुआ शख्स जरूरतमंद है, उसे दिया और निकल गया। फअस्बहू, जब लोगों ने सुबह की, यतहद्दसून, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि तुसद्दिका अला सारिक, रात को चोर को सदका दे दिया गया है। ये गुफ्तगू फैल गई कि रात को किसी ने चोर को सदका दे दिया, ज़कात दे दिया। फकाल, तो उसने कहा, जिसने उसको भी सुनाई, दे दी ये बात, उसको भी पता चल गई, तो उसने कहा, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु, ए अल्लाह, तारीफ का हकदार तो तू ही है। ला तसद्दक़न्ना बिसदक़ा, मैं जरूर सदका करूँ, मैं दोबारा सदका करता हूँ। फखरज बिसदक़ती, फिर सदका लेकर निकला। फवदा फी यदि ज़ानिया, और फिर वो ज़ानिया के हाथ में देकर आ गया। फअस्बहू यतहद्दसून, सुबह हुई लोग गुफ्तगू कर रहे थे कि तुसद्दिका लैला अला ज़ानिया, रात को किसी ज़ानिया को कोई सदका देकर चला गया। फ़क़ाल अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला ज़ानियतिन, अल्लाह शुक्र है तेरा, हर हाल में तारीफ तो तेरी है। अगरचे ज़ानिया को ज़कात या सदका चला गया, कोई बात नहीं, ये गलती मेरी है, ये मुझसे भूल हुई है, ये मुझसे ये मामला हुआ है, अल्लाह तू ही तारीफ का हकदार है। ला तसद्दक़न्ना बिसदक़ा, मैं जरूर सदका करूँ, फिर सदका करता हूँ। फिर क्या, वो सदका लेकर निकला। फवदा फी यदि गनिय्यिन, मालदार को दे दिया उसने। फअस्बहू यतहद्दसून तुसद्दिका अला गनी, सुबह हुई लोगों में ये गुफ्तगू जारी थी कि रात मालदार को सदका दे दिया गया। फकाल अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला सारिकिन, ए अल्लाह, तू तारीफ का हकदार है, तेरे लिए तारीफ है। चाहे सदका चोर को चला गया, वाला ज़ानियतिन, ज़ानिया को चला गया, वाला गनिय्यिन, मालदार को चला गया, गलती मेरी, मुझसे ये लाइल्मी में हो गया, तू तू हर ऐब से पाक है, तेरे लिए यही तारीफ है। फउतिया, उसे ख्वाब आया। फकील अला, उसे कहा गया, अम्मा सदक़तु काला सारिक़िन, जो तेरा सदका चोर पर हुआ है ना, जो चोर को तूने ज़कात या सदका दिया है, फलअल्लहु यस्तइफ़्फ़ अन सरक़तिही, मुमकिन है इसकी वजह से अपनी चोरी से बाज आ जाए। वो इस सदके की बरकत से उसे शर्म व हया आ जाए और वो चोरी से बाज आ जाए। व अम्मा ज़ानियतु, जो बदकारा है, फलअल्लहा अन तस्तइफ़्फ़ अन ज़िनाहा, मुमकिन है सदके की वजह से अपने ज़िना से पाक हो जाए, बाज आ जाए। व अम्मल गनी, और जो मालदार है, फलअल्लहु, मुमकिन है शायद, या ताबीरू, वो इबरत हासिल करे, फयुनफिकु मिम्मा आताहु अल्लाह, और वो खर्च करने लग जाए जो अल्लाह ने उसे दिया। कि मैं मालदार, मुझे कोई सदका देकर चला गया है, तो मैं बिल औला हक रखता हूं कि मैं भी सदका दूं। तो पता चला, अगर कोई शख्स बेइल्मी में, लाइल्मी में अपनी ज़कात किसी गनी मालदार को दे दे, जो ज़कात का हकदार ना उसे दे दे, तो उसकी ज़कात का फर्ज अदा हो जाएगा और वो ज़कात कबूल हो गई। उसकी नीयत तो ठीक थी ना, उसे तो नहीं पता है ना, लाइल्मी में हुआ है। बल्कि तबरानी की रिवायत के ये अल्फाज है, इन्नल्लाह क़द क़बिल सदक़तक, अल्लाह ने तेरा सदका कबूल कर लिया है, तो सदका कबूल हो गया वो। तो इससे पता चला है कि आपको ज़कात देते वक्त, सदका देते वक्त तसल्ली होनी चाहिए, तसल्ली कर लेनी चाहिए। जैसे मैं ज़कात सदका दे रहा हूँ, एक तो इनफरादी शख्स है, इनफरादी शख्स में बिल्कुल आप दें, ज़कात दें, सदका दें, आप ज़रूरतमंद समझते हैं, मोहताज समझते हैं, आप दें। लेकिन याद रखिए, ये राशन की सूरत में ना दें। हर एक को यही जज्बा फूट पड़ता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में मशहूर हो चुका है, राशन देना है रमजान में। लिहाजा मासियों को ज़कात से खुद ही राशन खरीदा, और फिर राशन के पैक बनाए, और अपने घर में काम करने वाले मुलाजिमीन को देकर तारीफ वसूल कर ली। हमारी मालिकन जो है, हमारा मालिक बहुत ज्यादा सखी है, माशाल्लाह, बहुत सदका करता है, उन्हें नहीं पता ये ज़कात दी है। और फिर अजीब एक तमाशा शुरू हो चुका है, दो चार आदमी खड़े होते हैं और वेलफेयर बनाकर
اور زکات اور صدقہ وصول کر کے راشن بنا کر تقسیم کرنا شروع کر دیں. 4-5 آدمی اکٹھے ہوئے, ویلفیئر بنایا, ٹرسٹ بنایا اور ہاسپٹل بنایا اور زکات صدقات دینا شروع کر دی. یہ کیا طریقہ ہے؟ جو مرکزی ادارے ہیں جہاں پر یہ ویلفیئر ٹرسٹ بنا ہوا ہے, جو ایک کام کر رہے ہیں, آپ اپنی زکات صدقات وہاں جمع کرائیں. اگر آپ نے راشن دینا ہے نا, آپ نے اگر کسی کا علاج کرنا ہے تو ان اداروں کو دیں جن اداروں میں یہ امانت داری ہے, جن اداروں کے اندر عقیدہ اور منہج کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. مشرکین کو پالا نہیں جاتا, اسلام دشمنوں کو پالا نہیں جاتا. اگر آپ کسی کے ساتھ زکات اور صدقے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں نا, تو زکات کا مالک بنائیں. انفرادی شخص کہ وہ راشن خرید کر پیک بنا کر تقسیم کرنا شروع کر دے. زکات کے لیے شرط ہے مالک بنانا. آپ کا جو زکات کا پیسہ بنتا ہے وہ مستحق کو اس کا مالک بنا دے, پھر اس کی مرضی ہے جو مرضی کرے. پھر وہ جو مرضی کرے. اگر آپ ایسے کو نہیں جانتے تو پھر آپ کسی ویلفیئر ادارہ جو ٹرسٹ ہے, جو رفائی کام کرتا ہے, صحیح منہجی ہے, عقیدہ اور صحیح سارے معاملات ہیں, آپ ان کو دے دیں. اس بیت المال میں جمع ہونے والی رقم کے مختلف مدجات ہیں جہاں پر ان کو صرف کر دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ فرق ہے. اجتماعی طور پر جہاں پر جمع کراتے ہیں زکات, پھر وہاں سے وہ مختلف مدجات میں خرچ کر سکتے ہیں, صحت میں, کسی کا علاج کرنے میں, کسی کو کاروبار شروع کرانے میں, کسی کو راشن دینے میں, مختلف چیزوں میں کر سکتے ہیں. انفرادی طور پر آپ راشن لے کر کسی کو اپنی زکات سے نہیں دے سکتے, صدقات سے دے سکتے ہیں. صدقات میں آپ کی مرضی ہے, جو مرضی لے کر دے دیں. چلیں انشاءاللہ اسی پر اختتام کرتے ہیں, یہیں سے پھر شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. وبرکاتہ. استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد محترم, جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ کے ہمیں مالک بنانا چاہیے لوگوں کو. جی استاد محترم میرے پاس میرا خود کا نہیں ہے استاد محترم, کچھ فیملی ممبرس کو میں نے کہا, کچھ دوستوں کو کہا, تو وہ سب لوگ مل کر کچھ بچیوں کی فیسوں کا انتظام کر رہے ہیں 2-3 سال سے. تو استاد محترم تو پھر اب مجھ پر ذمہ داری ہے کہ ان کی فیس ہی پہنچے, کیونکہ خصوصی ایک جنے سوال نہیں کرتے ہیں جو خاندان کے ہیں, لیکن باہر کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فیس پہنچی. تو استاد محترم میں ڈائریکٹ کالج پر ہی پے کرواتی ہوں فیس. تو استاد محترم کیا اس میں گناہ ہوگا؟ زکات کے پیسے ہیں یہ؟ جی استاد محترم, زکات کے پیسے, اور وہ بچیاں مسکین ہیں, زکات کیٹیگری میں آتی ہیں, ان کے گھر کے زکات حالات. کیٹیگری میں آتی ہیں, لیکن آپ کیا کالج پڑھا رہی ہیں ان کو؟ جی استاد محترم, وہ لوگ پڑھ رہے ہیں, انٹرمیڈیٹ میں ہیں 4 بچیاں. تو میرے خیال میں پھر ایسے ادارے بھی ہوتے ہیں جو ادارے ایسے مستحق لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ زکات کے پیسوں سے بڑے ہائی فائی اسکولوں میں پڑھائیں گے, ٹھیک ہے, اور 50-50 ہزار روپے ان کی فیس ہے, اور زکات کے پیسوں سے, تو یہ تو جائز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر مناسب کوئی اسکول ہے, مناسب جو ہے اس کا ایک معیار ہے, اور اس کے مطابق وہ ایک فیس ہے جو بڑی معقول ہے, تو پھر سمجھ میں آتی ہے ایک بات. جی جی استاد محترم, ویسے ہی ٹائپ کے استاد محترم دیکھ کر ہی ڈھونڈے تھے. پھر ٹھیک ہے, وہ معاملہ مناسب ہے. استاد محترم وہاں جواب دینا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے ان لوگوں کے ہاتھ کو نہیں دیتی ہوں پیسے, ڈائریکٹ بینک پر ہی, کالج کے بینک پر پے کرواتی ہوں. استاد محترم میرا دوسرا سوال یہ ہے استاد محترم, ایک فیملی کی کفالت کی ذمہ داری آئی ہے اللہ کی طرف سے. تو استاد محترم ان کے پیسوں میں نے بچیوں کے لیے کچھ پیسے جمع کرنا شروع کیے تھے, تو وہ الحمدللہ اب پیسے نصاب کو پہنچ جاتے استاد محترم. تو کیا ان پیسوں پر بھی زکات ہوگی؟ نہیں, جو زکات کے پیسے ہیں زکات کے مصرف میں خرچ کرنے ان پر نہیں ہے زکات. نہیں, اس میں نہیں استاد محترم. میرا استاد محترم ایک یتیم, بیوہ اور 2 یتیم بچیاں ہیں, 3 بچے ہیں. تو ان کے لیے استاد محترم 2 لوگ مہینے کو مدد کرتے ہیں, امداد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کبھی کبھار زکات میں بھی دیتے ہیں, بیچوں میں بھی دیتے ہیں استاد محترم. تو میں ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق پیسے پہنچا دیتی ہوں, اور باقی کے پیسے ان لوگوں کے مخصوص اکاؤنٹ میں سیو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو استاد محترم کیا ان پیسوں پر بھی زکات ہوگی؟ وہ پیسوں کے مالک وہی ہیں؟ نہیں استاد محترم, وہ میرے ہی انڈر میں, انہیں نہیں پتا ہے اس بارے میں. نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, یہ پیسے صرف انہی کے لیے ہیں؟ جی ہاں استاد محترم, خاص وہ ایک ہی فیملی کے ہیں. تو جب اس فیملی کے ہیں تو مطلب یہ کہ اس پیسوں کا مالک وہ ہے نا, وہ فیملی ہے. تو اگر کوئی کسی کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ اس کا مالک بن جائے, اس کی ملکیت بن جائے وہ چیز, اور پھر مال نصاب کو پہنچ جائے, تو زکات تو دینی ہے اس میں. اگر آپ کے پاس کوئی ادارہ ہے, ایسا ادارہ جو یہ کام کرتا ہے,
उस इदारे में ज़कात सदक़ात के पैसे जमा होते हैं, फिर वो जितने मर्ज़ी हो जाएं उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर किसी इनफरादी ख़ानदान के लिए वो आपने जमा किया है और उसमें 2-4 फैमिलीज़ हैं और उन्हीं को आप दे रहे हैं, और फिर ऐसी सूरत में ज़ाहिर है जब उन्हीं का है, उन्हीं की ज़रूरत पूरी करनी है, फिर उसमें तो फिर देना पड़ेगा। जी उस्ताद मोहतरम, यानी एक ही फैमिली का उस्ताद मोहतरम, यानी वो बच्चे यानी बिल्कुल यानी ऐसे है उस्ताद मोहतरम, उनके हाथ को दे भी नहीं जा सकता, बिल्कुल माँ भी नहीं, काफ़ी वो तो ज़ाहिर है, विलेज कोई बात नहीं, सरपरस्ती आप करें, लेकिन उसमें तो ज़ाहिर है फिर ज़कात मुझे देना होगा उस्ताद देना मोहतरम उनके देना पैसों में। जी। ओके उस्ताद मोहतरम, मेरा तीसरा एक सवाल ये है उस्ताद मोहतरम, जो कि कुछ लोगों को क़र्ज़ दिया गया है उस्ताद मोहतरम, तो वो क़र्ज़ अभी आया नहीं है, वो भी निसाब को पहुँचता है, तो उस्ताद मोहतरम उस क़र्ज़ पर भी ज़कात होगी? बिल्कुल होगी ज़कात। जिस कर्ज़ उस्ताद के मोह मिलने की उम्मीद है, उस पर ज़कात है। इंशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम एक आखिरी सवाल, उस्ताद मोहतरम अगर कोई दीन के काम के लिए यानी पैसा जमा कर रहे हैं, यानी सब लोग मिलकर कुछ दीन के काम के लिए पैसे दे रहे हैं और जमा हो रहे हैं, स्लो खर्च हो रहे हैं, अगर वो निसाब को पहुँच जाए तो उस्ताद मोहतरम इस पर भी ज़कात होगी? जो पैसे दीन के काम के लिए उस्ताद मोहतरम हाँ, कि कोई ठीक है। दीन नहीं, ये तो इस पे तो नहीं होगी क्योंकि इसका मालिक तो कोई नहीं है ना। ये तो जी, एक जी उस्ताद मसरफ़ है मोहतरम। दीन का, इस पे तो नहीं है ना। जज़ाकुमुल्लाहु खैर उस्ताद मोहतरम। बारक अल्लाह फ़ीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व अस्सलाम बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin.